السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، کل یعنی 10 ذوالحجہ ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے خطے خطے میں اللہ رب العزت کے حضور قربانیاں پیش کی جائیں گی۔ عالم اسلام میں اور دنیا کے خطے خطے میں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں وہ اللہ رب العزت کے حضور قربانی کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ قربانی دراصل اسلام کی عبادتوں کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری و ساری ہے۔ لہذا اس کے طریقے اور اس کے اسلوب، اس کی شکل ہر امت میں متعدد رہی ہیں۔ لہذا اس امت محمدیہ میں اس کی صورت جو پیش کی گئی ہے وہ عید الاضحیٰ کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ دراصل یہ جو عید الاضحیٰ ہم لوگ بناتے ہیں اور اس میں اپنے جانور اللہ کی حمد، اپنے جانور اس کے لیے پیش کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے، اور ان کی یادگار میں ہم اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت حضرت مصطفیٰ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو تم قربانی کرتے ہو اس جانور کے ایک ایک بال کے برابر تمہیں اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی معنویت اور اس کا اجر و ثواب کی روشنی ملتی ہے اور اس کی اہمیت ہم کو ملتی ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم کا جو واقعہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، وہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لہذا تمہارا کیا
ایک دمبا ایک بھیڑیا اللہ رب العزت پیش فرماتا ہے بھیجتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس آزمائش کو شرط تعبیر قرار دیتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لہذا اسی دن سے ہم اس قربانی کے سلسلے کو مناتے ہیں اور اس کی اہمیت قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی ہے اور حدیث نبوی میں اللہ رب العزت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کے ضمن میں قربانی بھی آتی ہے. یعنی اسلام میں اگر کوئی شخص داخل ہے کوئی شخص مسلم ہے تو جب تک وہ قربانی نہیں دے گا اپنے دین کے خاطر اپنے مذہب کے خاطر اپنے اسلام کے خاطر اور اسلام کی نشر و شاعت کے لیے جب تک وہ قربانی نہیں دے جب تک وہ پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمارے سامنے ہے. اس واقعے سے پہلے کہ قربانی کی ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے سے اور شیخا بچے تھے کہ جب وہ اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کی اہلیہ کو حضرت حجرہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو چھوڑ کر ایسی بستی میں آئے جہاں کوئی نہ ہو, نہ وہاں بندہ نہ وہاں پانی نہ وہاں بستی نہ وہاں کھانے پینے کچھ نہیں تھا. یا تو بولے تھے اور آج کل جو ہم یہاں بولتے ہیں آج جہاں یعنی سعودی عرب میں جو مینا ہے مسجد المکرمہ میں وہاں قربانی پیش کی جا رہی ہے. یا تو حضرت اسماعیل کو حضرت حجرہ وہاں چھوڑ کر چلے آئے تو جب چھوڑ کر وہاں سے چل رہے تھے تو حضرت حجرہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حالانکہ یہاں پر نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی غلہ ہے, ہم یہاں پر اپنی زندگی کیسے بسر کریں گے, ہم یہاں پر کیسے زندہ رہ پائیں گے؟ تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کی میں تکمیل کر رہا ہوں. پھر ان کی اہلیہ کا جواب سنیے. ان کی اہلیہ نے کہا پھر تو آپ جائیے ہم یہی رہیں گے, اللہ رب العزت ہم کو ناکام نہیں چھوڑے گا, اللہ رب العزت ہم کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ رب العزت ہم کو برباد نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اس سے پہلے ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ جب انہوں نے اسلام کی نشر و شائع شروع کی تو نمرود جیسے یعنی کافر نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا, آگ میں پھینکا دیا. لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا, گلزار والی ہو جا, درستہ والی ہو جا, تو ان کے لیے ٹھنڈی ہو جا. لہذا ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. تو یہ تمام قربانیاں وہ ہیں جو ایک اللہ کے نبی نے خلیل اللہ نے ایک برگزیدہ بندے ہیں اللہ رب العزت کے خاطر پیش کی. لہذا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے, قربانی پیش نہ کرے, وہ حدیث ہمارے اتنا کے قریب نہ ہے. اتنے سخت الفاظ میں اللہ کے رسول نے اس کی ممانعت فرمائی اور اس کی تنقید فرمائی. آج ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ جو شخص پیسے والے ہوتے ہیں, وسعت والے ہوتے ہیں, وہ بھی اس مبارک یعنی مبارک چیز سے محروم رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ تعلیم کرتے ہیں کہ دیکھیے قربانی میں پیسہ ضائع ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, اگر انہی پیسوں کو ہم قربانی کے علاوہ کسی بیوہ کی شادی کرا دیں اور کسی یعنی لڑکی کی شادی کرا دیں, کسی غریب کا گھر بنوا دیں تو اس سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا. حالانکہ بالکل غلط ہے, ان کی کماغلی ہے, ان کی بیوقوفی ہے. بھائی اللہ کا الگ حکم ہے, قربانی اللہ کا الگ حکم ہے. کسی کی مدد کرنا, کسی کی نصرت کرنا یہ اللہ رب العزت کا الگ حکم ہے, اس کا الگ ثواب ہے. ہم اسی میں دونوں چیزوں کو ضم کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم قربانی نہیں کریں گے کہ ہم کسی کے گھر پر مانگیں تو اللہ رب العزت اس کا ثواب ہو جائے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کو اتنی اہمیت اور اس کی فضیلت نہ بیان فرماتے. لہذا یہ سنت واجب ہے ہر اس شخص پر جو صاحب انسان ہو اور صاحب وسعت ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے سے یعنی بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت بھی ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ خوش نصیب بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے
یہ سب من جانب اللہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عید الاضحیٰ کی یعنی اس کی افادیت، اس کی معنیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں آپ کو ایک ایسے نقطۂ نظر کی طرف متوجہ کر دینا میں سمجھتا ہوں جو عموماً ہم نے دیکھا ہے اور لوگ کرتے ہیں سر کہ جب قربانی کرتے ہیں تو قصائی سے کرواتے ہیں، ذبح قصائی سے کرواتے ہیں. اور قصائی کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو جانور بلانے دے رہا ہے، برا بنا کہہ رہا ہے، دنیا کی فضول باتیں کر رہا ہے اور ذبح کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کہ اللہ رب العزت کو اس کا جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے، وہ اخلاص ہے، وہ الہیت ہے. اور یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ یہ جب پیدا ہوگا جب ہم یہ تو اپنے ہاتھ سے کریں، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کریں، یہ کسی عالم کو دیکھیں، کسی حافظ کو دیکھیں، اس کو تلاش کریں، اور کم سے کم اگر وہ نہ ملے تو پھر خود سے یا پھر قصائی سے ملے گا کہ بھائی آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہوگا اور اس کا جو اثر و ثواب ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالی توفیق عاصم آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.